قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ بادشاہ غلام ہو گئے، مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کے مناظر ہے جہاں پر اجلاس باقاعدہ شروع ہو چکا ہے اور تلاوت قرآن پاک بھی کی گئی۔ مناظر دکھا رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اپنے فرائض منصبی ایمانداری اور اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ آمین۔ آپ تشریف لائیے رول سائن کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اراکین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان بھی موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر شریک ہے اور اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے اجلاس کا آغاز کیا گیا۔ 9 منتخب جو اراکین تھے اس سے پہلے انہیں مبارکباد بھی دی گئی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو 15واں اجلاس قومی اسمبلی کا اس سے پہلے ہوا تھا اس میں جو 9 منتخب اراکین تھے جو الیکشن میں منتخب ہوئے تھے ان کی جانب سے حلف اٹھایا گیا تھا اور اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے ان کو مبارکباد دی گئی تھی اور حلف اٹھانے کا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا۔ آج بھی اراکین اسمبلی یہاں پر موجود ہیں اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے حلف بھی لیا گیا ہے اور دستخط کیے جا رہے ہیں حلف نامے پر۔ ان کی جانب سے اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے ان سے حلف لیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے، یہ مناظر ہیں آپ کی اسکرین پر۔ ایاز صادق کے زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس موقع پر انتہائی سخت اقدامات سیکیورٹی کے اٹھائے گئے ہیں اور آپ کو کچھ نئے اور کچھ پرانے چہرے بھی اس اسمبلی میں نظر آ رہے ہیں۔ ایوان کا حصہ جو نئے چہرے بنے ہیں اور پرانے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی جو کہ اس وقت عمران خان کے برابر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ اہم شخصیات 9 منتخب چہرے آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ تو اس لیے اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم اس کا ری کاؤنٹ کی آپ کی ضرورت ہوگی کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب سب ممبرز نے ووٹ کی، کوئی ہلکی پھلکی بات بھی کرنے دیں، ٹینس مت ہوں اتنے۔ After all the members have voted, presiding officer will announce closure of voting and direct the secretary to open the ballot box in the presence of the polling agents. تو presence ہم رکھیں گے polling agents کی، تو فکر کی بات نہیں۔ اور کاؤنٹ
all the ballot papers and submit the result to the presiding officer. The presiding officer will announce the result and declare the member who have been elected as speaker. تو اب اگر سب کی اجازت ہو تو وی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ دا ووٹنگ, اور اردو میں سیکرٹری صاحب نام لیتے جائیں گے اور آپ پلیز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تشریف لائیے. اور لیفٹ اور رائٹ پہ 2 بوتھ ہیں ہمارے, تو وہاں آپ جا کے اسٹیمپ کر سکتے ہیں, اور یہاں ہم باکس رکھا دیجیے جس میں کہ بیلٹ پیپر ڈالا جائے گا. باکس دکھائیں, اس میں کچھ پڑا ہوا تو نہیں, پہلے سے ذرا ڈسپلے کریں آگے کر کے, کھول کے الٹا کریں, نہیں دکھائیں الٹا کر کے. یہ پولنگ ایجنٹ ذرا تشریف لے آئیں, وہ ذرا چیک کر لیں. عمران کھٹک صاحب تشریف لے, ہاتھ رکھیں, ذرا اچھی طرح چیک کریں. عمران صاحب آپ نے صرف ہاتھ لالا ہے, آنکھیں نہیں ڈک. جی اس کا ڈھکنا نہیں چیک کیا آپ نے, ڈھکنا بھی چیک کرا ہے عمران صاحب. شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائیں, نہیں ذرا تسلی سے دیکھیں, ڈبہ بھی تو دکھائیں نا. جی اب اس کو سیل کر دیجئے. جی آپ کائنڈلی نام لیجئے. جی قریش صاحب, شاہ محمود قریش صاحب کو مائک دیجئے. جناب اسپیکر شکریہ, آپ نے سارا طریقہ کار سمجھا دیا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن, آپ کی باتوں سے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلے کراس ہوا کرتا تھا, لیکن اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں سٹیمپ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 طریقہ کار سے کنفیوژن ہوگا. ایک ہی آپ فیصلہ فرما دیں کہ جب کیونکہ سٹیمپ آپ نے رکھے ہیں اور ممبران نے اپنی پسند کے امیدوار کے سامنے سٹیمپ ہی کرنا ہے, تو کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے. تو آپ سٹیمپ لگا دیجیے گا. سٹیمپ تو سب سٹیمپ لگا دیں, پین نہ یوز کریں. اگر یہ سب طریقہ کار یہ ہے آپ کی رائے سے کوئی حرج نہیں. تھینک یو. سٹیمپ ہوگا. ہم سٹیمپ رکھ دیتے ہیں اور اس کے انک پیڈ بھی ساتھ ہو گئے. تھینک یو. جی آپ اناؤنس کیجیے. جی سیکرٹری صاحب پروسیڈ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بوتھ 1 جناب آصف علی زرداری. بوتھ 2 جناب عابد حسین بھیو. بوتھ 1 جناب آغا حسن بلوچ. بوتھ 2 چودھری عابد رضا. بوتھ 1 جناب آفتاب جہانگیر. بوتھ 2 ڈاکٹر عارف الرحمان الوی. عارف الرحمان. بوتھ 1 جناب آفتاب شعبان میرانی. بوتھ 2 جناب عالم داد لالیکا. یہ پولنگ ایجنٹ اپنا عمران اتھارٹی لیٹر کی طرح یہ ہے سر. اس کو مارک دیا آپ کا, بعد میں پہلے بیٹھ کے پھر اتھارٹی لیٹر دیا. اس میں آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہے تو انلیگل ہے. آئی ڈی کارڈ نمبر. قومی اسمبلی کا اجلاس ایک روزہ وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جا رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے اسد قیصر اور ہم خیال جماعتوں کے امیدوار سید خورشید شاہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. تحریک انصاف کے نامزد اسپیکر اسد قیصر بھی اس وقت قومی اسمبلی ہال میں ہی موجود ہیں اور اس وقت انتخاب کا مرحلہ جاری ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے الیکشن کے لیے اس سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہوا اور اسپیکر کے لیے تحریک انصاف کے اسد قیصر جبکہ اپوزیشن اتحاد کے سید خورشید احمد شاہ, ڈیپٹی اسپیکر کے لیے تحریک انصاف کے قاسم خان سوری اور اپوزیشن کے امیدوار اسد محمود نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. تو اگر آپ ایک ایک الو کر دیں اور بھی تو وہ
مجھے پہلے بھی اتھارٹی لیٹر وداؤٹ آئی ڈی کارڈ لکھ کے دیا ہے, تو میرا خیال ہے دے دیں, ایک اور دے دیں. قریشی صاحب آپ بھی ایک دے دیں, بیکاز وہ دونوں پھر تیز ہو جائے گا ذرا. ایک اور دے دیں پولیٹیکل ایجنٹ, اور مجھے لکھ کے بھی دے دیجئے, ایک ریکویسٹ لکھ کے بھی دے دیجئے, اور تاکہ دونوں ذرا اسپیڈ اپ ہو جائے گا پولنگ ایجنٹس. آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور انتخاب کیا جائے گا. آج اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے. ایک روزہ وقفے کے بعد یہ اجلاس آج شروع ہوا ہے, جس میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جا رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے اسد قیصر کا نام سامنے آیا ہے, اور ہم خیال جماعتوں کے امیدوار سید خورشید شاہ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. اس سلسلے میں اب ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اور ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. انتخاب کیا جائے گا آج ایوان میں کہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر اگلے 5 سالوں کے لیے کون ہوگا. تحریک انصاف کے نامزد اسپیکر اسد قیصر اس وقت موجود ہیں یہاں پر, اور ان کا نام بھی شامل ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کی حکمرانی اگلے 5 برسوں تک ایوان میں رہتی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جا رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے اسد قیصر ہیں. ہم خیال جماعتوں کے امیدوار سید خورشید شاہ ہیں, جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل کیا گیا. اسپیکر کے لیے تحریک انصاف کے اسد قیصر کا نام ہے, جبکہ اپوزیشن اتحاد کے سید خورشید احمد شاہ. ڈیپٹی اسپیکر کے لیے تحریک انصاف کی قاسم خان سوری اور اپوزیشن کے امیدوار اسد محمود شامل ہیں. اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں اپنے نمائندے عبدالرزاق کھٹی سے جان لیتے ہیں. ہمیں بتائے گا عبدالرزاق کھٹی کہ اس وقت اب ووٹنگ کا عمل ایوان میں جاری ہے. جی بالکل, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے سلسلے میں اسپیکر ایاز صادق نے پولنگ کے عمل کا اسٹارٹ کرنے کا اعلان کر دیا, اور دونوں امیدوار جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید احمد شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر کے ایجنٹ جو ہیں وہ بھی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے. سب سے پہلے جو ہے وہ پولنگ کا عمل شروع کرنے سے پہلے بیلٹ باکس جو ہے وہ تمام ارکان کو دکھایا گیا, اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی تجویز پر اسٹیمپ جو ہے وہ ووٹنگ کے لیے پین کے بجائے اسٹیمپ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی, اور اب جو ہے حروف درجی کے حساب سے ووٹنگ کا عمل شروع کیا گیا. پہلے آصف علی زرداری کا نام پکارا گیا جو ایوان میں موجود نہیں تھے. اس کے بعد عابد حسین بھائیو, ڈاکٹر عارف الوی, اور ان کا نام پکارا گیا اور انہوں نے ووٹ دینے کا عمل شروع ہو گیا. تقریباً 332 کے قریب جو ہیں وہ ارکان, 332 زائد ارکان کی ووٹنگ کے بعد جو ہے وہ ان کی گنتی ہوگی. کامیاب امیدوار کا اعلان ہوتے ہی جو بھی امیدوار کامیاب ہوگا ان سے جو ہیں وہ سبق دوش ہونے والے اسپیکر ان سے حلف لیں گے اور اپنے نشست کے حوالے کریں گے. ایاز صادق واپس ایوان کے اندر نشست پر آ جائیں گے. اس کے بعد 9 منتخب اسپیکر ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کروائیں گے, اور اسی طرح ہی وہ جی ٹھیک ہے. عبدالرزاق کھٹی, ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. اپنے ناظرین کو ہم جو مناظر اس وقت اسکرین پر دکھا رہے ہیں یہ ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے مناظر, جہاں پر ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. انتخاب کیا جائے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس ایک روزہ وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہوا ہے. اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب کا آج یہ مرحلہ ہے, اور نام حروف تہجی کے مطابق یہاں پر ووٹنگ کی جا رہی ہے. انتخاب کیا جا رہا ہے کہ کون ہوگا اگلے 5 سالوں کے لیے ایوان میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر. اپنے نمائندے عبدالرزاق کھٹی سے جان لیتے ہیں. جی عبدالرزاق کھٹی, آپ کیا بتا رہے تھے؟ جی بالکل, اسپیکر کے انتخاب کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا, اور یہ سلسلہ جو ہے حروف تہجی کے حساب سے شروع کیا گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی صدر ایاز صادق نے پولنگ عمل کا آغاز کرنے سے پہلے جو طریقہ کار ہے ووٹ دینے کا وہ بتایا, اور ان کا کہنا تھا کہ حروف تہجی کے حساب سے جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا. اس سلسلے میں پہلے جو ہے پہلے مرحلے میں جو اس کا ابتدائی مرحلہ تھا, اس سلسلے میں جو دونوں امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مشترکہ اپوزیشن کے امیدوار ہیں سید خورشید احمد شاہ
ان کے ایجنٹ بھی بٹھائے گئے اور اس کے بعد بیلٹ باکس جو ہے وہ تمام ارکان کو دکھایا گیا. اسپیکر ایاز صادق نے طنز کر عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ کسی کا بھی جو ہے وہ ووٹ دینے کے دوران کسی کا جو ہے وہ یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسے ووٹ دے رہے ہیں. ووٹ اوپن کاسٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی اوقات, ہماری تو اتنی اوقات نہیں, لیکن بڑے لوگوں کے جو ہے وہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس دوران ایوان کے اندر جو ہے وہ اراکین جو ہے وہ مسکراتے بھی رہے. اس کے بعد اسپیکر نے باقاعدہ شیڈول اناؤنس کیا اور اس کے بعد پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے مرحلے میں آصف علی زرداری کا نام پکارا گیا جو ایوان کے اندر ابھی تک موجود نہیں ہے. اس کے بعد ڈاکٹر عارف علوی اور دیگر ارکان نے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیے اور اب پراپر مرحلہ شروع ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً کوئی یہ عمل 2.25 سے 3 گھنٹے تک جاری رہے گا. اس کے بعد جیسے کامیاب امیدوار کا اعلان ہوگا تو منتخب جو اسپیکر ہیں انہیں موجودہ اسپیکر ایاز صادق ان سے اپنے عہدے کا حلف لیں گے اور اپنے نشست ان کے حوالے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے منتخب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کروائیں گے اور اس کا طریقہ کار یہی ہوگا جو اس وقت اسپیکر کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے. جی اچھا عبدالرزاق کھٹی, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ تو ایک روایت بھی ہے اور اس مرتبہ بھی ہم نے وہ دیکھی, تو اس تمام صورتحال میں آپ نے کوریج بھی کی ہے, آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے؟ کام ہے دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ گزشتہ 30 سالوں سے اسی ایوان کے اندر آتے رہے اور ان کی رواداری کے حوالے سے ان کے پاس جو بھی آیا انہوں نے ہمیشہ انہیں اوبلائج کیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا پلڑا اس حوالے سے تو بڑا بھاری نظر آتا ہے کہ انہوں نے آج تک جو ہے کسی کو جو ہے وہ مایوس کسی کو واپس نہیں کیا. وہ منسٹر بھی رہے اس دوران بھی, جو بھی لوگ جہاں سے بھی آتے رہے وہ ارکان اسمبلی ہوں یا عام آدمی ہوں, تو اس حوالے سے ان کی بہت ہی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. ہمیں ذرا نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان BNP مینگل جو ہیں ان سے بھی ان کا رابطہ ہوا اور انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اسپیکر کا ووٹ انہیں دیں گے. جبکہ اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں ذرا نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے بھی جھکاؤ ان کی طرف ہے, لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہے. اس حوالے سے میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ جب ہماری بات ہوئی تحریک انصاف کے ذرائع سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 32 ووٹ کی لیڈ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور مشترکہ جو امیدوار ہیں خورشید شاہ ان سے. تو اس سلسلے میں یہ کہ دونوں طرف سے یہ جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کا ہی امیدوار جیتے گا, لیکن اب صرف 2 گھنٹے باقی ہیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایوان کے اندر مقابلہ بڑا سخت ہے, لیکن نون لیگ کے ارکان ابھی تک ایوان کے اندر موجود نہیں ہے اتنی تعداد میں, کیونکہ وہ میاں نواز شریف کی عدالت میں پیشی کے باعث میاں شہباز شریف بھی وہاں آج گئے ہوئے, تو ان کی جانب سے تمام ارکان کو کہا گیا تھا کہ وہ اس پیشی کے اوپر موقع کے اوپر اپنے قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شریک ہوں. تو ایک بڑی تعداد نون لیگ کے وہاں پیشی پر موجود ہے اور عین امکان ہے کہ آدھے سے 1 گھنٹے کے دوران یہ ارکان بھی ایوان کے اندر آ جائیں گے. تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہید خورشید شاہ کو لائٹ بھی نہیں لیا جا سکتا, لیکن اگر ووٹوں کا کوئی فرق ہوا تو اتنا زیادہ نظر نہیں آتا. جی عبدالرزاق کھٹی, جس طرح سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں صورتحال کے نون لیگ کے جو اہم رہنما ہے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے کیونکہ وہ احتساب عدالت میں ہمیں نظر آئے ہیں, تو ووٹنگ کا عمل اس طرح سے متاثر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر آنے میں انہیں کچھ وقت درکار ہوگا؟ جی بالکل, تقریباً کوئی آپ اندازہ کریں کہ 250 سے زائد جو ہیں ارکان اس وقت ایوان کے اندر موجود ہیں, اور اگر اس کا ہم کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 ارکان کو بلایا جاتا ہے اور وہ ووٹ دینے کا سلسلہ جاری ہے, تو یہ تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے کا عمل ہوگا. تو اس دوران عین امید کی جا رہی کہ 1 گھنٹے کے اندر میاں شہباز شریف کی سرکردگی میں ان کی جماعت کے باقی ارکان بھی شریک ہوں گے. تو میرا اندازہ ہے کہ کوئی عمل نہیں رکے گا اور یہ تواتر سے جاری رہے گا, اور جیسے ہی دیگر ارکان آئیں گے تو انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جی اچھا, ہم یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے جو اجلاس تو اس وقت جاری ہے, اراکین جب یہاں پر پہنچ رہے تھے کس طرح کے انتظامات ان کے لیے کیے گئے تھے؟ جی بالکل, کیونکہ یہ نو منتخب اسمبلی ہے اور عمران خان آنے والے 1-2 روز کے اندر ان کی حکومت بھی بن جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایوان کے اندر تنظیم آرائش کا کام کیا گیا ہے,
جہاں جہاں رنگ و روغن کی ضرورت تھی وہ کی گئی ہے. مختلف جو ہے وہ لائٹنگ سسٹم بہتر کیا گیا ہے, ریڈ کارپیٹ نیا ہے, تو آپ کو ایسا لگے گا کہ عمارت بالکل ایک نئی ہے اور اسے بالکل دلہن کی طرح بھی سجایا گیا ہے. اور نئے ارکان ہیں, نئے چہرے ہیں, تو اس حوالے سے ان کے جو قریبی دوست ہیں, ان کے عزیز ہیں, وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. کیونکہ آج پہلے دن کے حوالے سے اتنا زیادہ جوش و خروش نہیں ہے, لیکن 17 تاریخ کو جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا تو جو ہے وہ اس بات کا امید دکھائی جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہوگی. لیکن آج کا جو اجلاس ہے وہ روایتی جس طرح ہوتا ہے اسی طرح آ رہا ہے, اتنا زیادہ رش ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ نئی اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہونے جا رہی ہے, اس کے جو ہے اس کے تکمیل کا مرحلہ جو مکمل ہونے جا رہا ہے, تو لوگوں کا ایک بڑا جوش و خروش ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں ایوان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو نئے ارکان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں تاکہ راہ و رسم بڑھے اور سیکھنے کا موقع بھی مل سکے. جی ٹھیک ہے, عبدالرزاق کھٹی ہمیں بتائیے گا کہ آج ایوان میں کیسا ماحول نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے اجلاس دیکھا اس میں جو حریف اور حلیف آمنے سامنے تھے, کچھ نے مصافحہ کیا, کچھ نے نہیں کیا, تو آج کے ماحول کے بارے میں کیا بتائیں؟ آج میں آپ کو بتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی حریف جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ ان کے قائد اور ان کے ارکان اس وقت ایوان کے اندر موجود نہیں ہیں. عمران خان صاحب آج اپنے ٹائم پر جو ہے اسمبلی کے اجلاس کے ٹائم کے دوران ہی 10:05 کے قریب وہ ایوان کے اندر پہنچ گئے تھے اور اپنی نشست پر بھی بیٹھے رہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ ان کے ایک رکن ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان, ان کی والدہ اس دن انتقال کر گئی تھی جس دن اس اسمبلی کا حلف ہونے جا رہا تھا. تو عمران خان خود جو ہے وہ اپنی نشست سے اٹھ کر ان کی نشست پر گئے اور ان کی پارٹی کے دیگر قائدین بھی ان کے ہمراہ تھے. انہوں نے جا کے دعائیں مغفرت بھی کی اور ان سے اظہار افسوس بھی کیا. اس کے بعد وہ واپس اپنی نشست پہ آ گئے. آج کیونکہ بلاول بھٹو کا کچھ دیر کے بعد پہنچے ہیں, لیکن آج پہلے دن کی طرح جس طرح وہ بلاول بھٹو کے گرد جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہمیں نظر آ رہے تھے, آج اس طرح کی پوزیشن بھی نہیں ہے. اور نہ ہی آج عمران خان کے حوالے سے بھی ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے. لیکن کیونکہ آج کا دن مکمل طور پر پولنگ کا دن, تو ایک ایک رکن کو بلایا جا رہا ہے, وہ اس لیے سارے لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بھی موجود ہیں تاکہ وہ ووٹر جائیں اور اپنی ووٹ پول کر کے پھر واپس اپنی نشست پر بیٹھ جائیں, کیونکہ یہ کوئی 4-4.5 گھنٹے کا عمل ہے جو جایا جائے گا. اس دوران میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے, عبدالرزاق کھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے.